نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حضرت شیث علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے کہ بنی شیث اور بنی قابیل کون تھے اور شیث اور بنی قابیل آپس میں کیوں لڑتے تھے۔ ابن جریر طبری نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کی 40 اولادوں کا ذکر کیا ہے، جس میں سب سے پہلے قابیل اور اس کی بہن عقلیمہ کا ذکر ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، یہ دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا اور قابیل دنیا کا سب سے پہلا قاتل تھا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو شیطان نے اپنا کام شروع کیا اور قابیل سے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ تو قابیل اپنی بیوی کو لے کر عدن چلا گیا اور وہاں کے پہاڑوں میں جا کر اپنی زندگی بسر کرنے لگا۔ وہاں قابیل کا ایک بیٹا ہنوک پیدا ہوا، اس سے پھر نسل قابیل کا آغاز ہوا۔ پہاڑوں میں قابیل کی نسل بڑھتی گئی اور قابیل اور اس کی اولادوں نے ہی سب سے پہلے آتش پرستی اور بت پرستی کا آغاز کیا۔ دوسری طرف حابیل کی شہادت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام بہت غمگین رہنے لگے اور اپنے فرمانبردار بیٹے کو کھونے کا بھی دکھ تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے ایک ایسی پاک اولاد عطا فرما جو دین کو پھیلانے میں میری مدد کرے اور میرے بعد میرے کام اور تیرے نام کو اس دنیا میں پھیلائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور کچھ ہی عرصے بعد حضرت شیث علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ شیث کے معنی ہے اللہ کا عطیہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام نے ان کو یہ نام اس لیے دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اولاد حابیل کے بدلے عطا فرمائی تھی۔ جب حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ حضرت شیث علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دوسرے پیغمبر تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے 50 صحیفے نازل فرمائے۔ ان صحیفوں میں وہ اصول و ضوابط اور قانون تھے جن سے انسانیت اور زندگی منظم ہوتی ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام ایک نرم مزاج اور خوش اخلاق انسان تھے۔ شروع سے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کی تعلیم اور تربیت پر بہت توجہ دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو جنت کے سارے احوال بتائے، اچھے اور برے میں ان کو فرق بتایا۔ جیسے جیسے حضرت شیث علیہ السلام جوان ہوتے گئے، حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات رنگ دکھاتی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیث علیہ السلام سے بہت ساری امیدیں تھیں، کیونکہ آپ کا ایک بیٹا پہلے ہی شہید ہو گیا تھا، ایک اللہ کی راہ کو چھوڑ کر بت پرست اور شرک میں مبتلا ہو گیا تھا، تو پھر حضرت شیث علیہ السلام ہی تھے جو نبوت کو آگے بڑھاتے۔ لیکن پہاڑوں میں قابیل اور بنی قابیل اب تک شرک میں ہی مبتلا تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 سال کی عمر پائی اور اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت تھی کہ ان کے جسم مبارک کو جبل قیس پر رکھ دیا جائے، کیونکہ بہت جلد یہاں پر ایک طوفان آئے گا۔ طوفان کے تھمنے کے بعد ان کو وہ دفن کیا جائے۔ تب سے روایت ہے کہ جبل قیس پر بنی شیث کے 2 آدمی پہرا دیا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے قریب 1 سال بعد اماں حوا علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے جانشین اور اگلے نبی حضرت شیث علیہ السلام ہی تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام ساری زندگی اپنی اولاد اور اپنی قوم کی تعلیم و تربیت کرتے رہے، انہیں اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے اور ان کو بنی قابیل کی طرف پہاڑوں پر جانے سے سختی سے منع کرتے رہے، کیونکہ وہ اب تک شرک میں مبتلا تھے۔ بنیادی طور پر نسل انسانی 2 گروہوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک طرف بنی شیث تھے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، دوسری طرف بنی قابیل تھے جو شرک پرست تھے اور پوری طرح سے سرکش اور گمراہ ہو گئے تھے۔ زمین پر بنی شیث اللہ کی عبادت کرتے اور اپنی زندگی کھیتی باڑی اور محنت کر کے گزارا کرتے تھے، اور دوسری طرف بنی قابیل تھے جو کہ اتنے سرکش ہو گئے تھے کہ اکثر بنی شیث پر حملہ کرتے اور ان کے اناج وغیرہ کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ دنیا کی سب سے پہلی اور بڑی جنگ بھی انہی دونوں قوموں کے درمیان ہوئی۔ جنگ کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ قابیل اپنے بیٹے کی شادی حضرت شیث علیہ السلام کی بیٹی سے کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی بت پرست ہونے کی وجہ سے حضرت شیث علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ تو بنی قابیل نے بنی شیث کی ایک عورت کو اپنے ساتھ پہاڑوں میں لے آئے اور اس کے بعد حضرت شیث علیہ السلام نے بنی قابیل پر حملہ کرنے کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں بنی قابیل کو شکست ہوئی اور بنی شیث اس میدان کے فاتح رہے۔ اگر آپ علیہ السلام کی اولاد کا ذکر کیا جائے تو روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی 33 اولادیں تھیں، جن میں سے آپ کے جانشین جناب انوش تھے۔ جناب انوش کے یہاں ایک بیٹا کینان پیدا ہوا
ان سے پھر حضرت ادریس پیدا ہوئے اور ان سے حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، جن سے طوفان نوح کا واقعہ منسوب ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنے بھائی قابیل کے شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے، ان کو بار بار دعوت حق دیتے تھے لیکن وہ پھر بھی باز نہ آتے اور آتش پرستی اور بت پرستی میں لگے رہتے۔ اگر آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کا ذکر کیا جائے تو آپ علیہ السلام نے 912 سال کی عمر پائی اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اگر آپ کے مزار کی بات کی جائے تو آپ کے مزار 3 جگہوں پر منسوب ہے، پہلا غزہ میں، دوسرا عراق کے شہر موصل میں اور تیسرا ایودھیا میں۔ ان میں سے آپ کا مزار کہاں موجود ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ تھی فرزند آدم پیغمبر ثانی حضرت شیث علیہ السلام کی داستان۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ملتے کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔